खुदावन यस्सू के ज़िंदा जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए। खुदावन भला है, उसके कलाम में ज़िंदगी और कुदरत पाई जाती है। मैं खुदावन का शुक्रगुज़ार हूँ आज इस मौका के लिए कि खुदावन ने फ़ेथ टीवी के ज़रिए मुझे ये मौका दिया। खुदा के अज़ीम खादम सीनियर पास्टर सीसल जॉन बरकत साहब का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मेरा ईमान है कि आज खुदा के कलाम से जो है वो हज़ारों लाखों ज़िंदगियाँ बरकत पाएंगी, नजात पाएंगी और शिफा भी पाएंगी। आमीन। खुदा के कलाम में से मैं हवाला कोट करूँगा पैदाइश की किताब में से 28वां बाब और उसकी 15वीं आयत। और देख मैं तेरे साथ हूँ और हर जगह जहाँ कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूँगा और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊँगा और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा ना कर लूँ तुझे नहीं छोड़ूँगा। खुदा के इस कलाम के पढ़े सुने जाने से हम सबको बरकत मिले। आमीन। अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में से आज हमारा जो टॉपिक है वो है मैं तुझे नया बनाऊँगा। आई मेक यू न्यू, मैं तुझे नया बनाऊँगा। हम देखते हैं 28वें बाब में यहाँ पर खुदा ने अपने बंदा मुक़द्दस याकूब के साथ कलाम किया। ये मुक़द्दस याकूब मर्द खुदा, वो खुदा का बंदा है, खादम है, जो मुक़द्दस इज़ाक का बेटा और मुक़द्दस इब्राहिम का पोता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब जो है इसकी पैदाइश जो है वो मुक़द्दस इज़ाक के घर हुई और खुदा ने मुक़द्दस इज़ाक को, अपने बंदा इज़ाक को जो है जब औलाद की बरकत दी तो उस वक़्त उसके यहाँ 2 जुड़वां बेटे असाऊ और याकूब पैदा हुए और बड़े बेटे का नाम असाऊ रखा गया और छोटे का नाम याकूब रखा गया। इन बातों को हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं। और याकूब के नाम का मतलब है धोखाबाज, और अपनी पैदाइश के वक़्त ही अपने नाम की तरह जो है ये इसकी तबीयत में था कि ये धोखेबाज, सबकत ले जाने वाला, ज़ोर आजमाई करने वाला। इसकी तबीयत कुछ बचपन से ही, अपनी पैदाइश से ही ऐसी थी, क्योंकि अपनी माँ के पेट में भी इसने अपनी भाई की एड़ी को पकड़ा हुआ है और ये गालबन चाहता है कि अपने भाई से पहले जो है वो दुनिया में विलादत ले पैदा हो। और बचपन से लेके ही जवानी तक जो है इसकी तबीयत में जो है ऐसी बातें हम देखते हैं कि ये अपने भाई से जो है आगे निकलना चाहता है। एक मौका पर इसने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा काम किया कि अपने भाई की, असाऊ की भूख का फ़ायदा उठाते हुए उसे पलौटे का हक़ लिया और उसके बाद फिर इसने दोबारा अपने भाई को धोखा दिया और बड़ी ही चालाकी से जो है इसने अपनी भाई की बरकत को भी जो है वो इसने छीन लिया। और उसके बाद फिर ये अपने भाई से इतना खौफज़दा हुआ, इतना ये परेशान था कि इसको आखिर घर छोड़ना पड़ा और फिर घर छोड़कर अपने माँ बाप को छोड़कर ये वहाँ से भागा। और इस जगह पर हम देखते हैं कि 28वें बाब में जब अपने माँ बाप को छोड़ा है, घर को छोड़ा है, तो ये खुले बड़े मैदान में है। ना इसके पास खाने को रोटी है, ना पीने को पानी है, ना माँ बाप पास हैं, सिर्फ़ अकेला ही इस बड़े मैदान में ये यहाँ पड़ा है। सिर्फ़ खुदा का ही आसरा और सहारा है। वो याकूब जो भूखे से पलौटे का हक़ ले लिया है, लेकिन यहाँ उसकी चालाकी, चालबाजी, जो उसका जो दुनिया का जो टैलेंट है, जो उसकी सोच है, ज़हानत है, वो सब फेल है। अब उसे इस बात का एहसास हुआ है कि उसने अपने बाप दादा के खुदा पर भरोसा रखना है। उसका बाप दादा का खुदा जो है वो कादिर मुतलक खुदा है, उसको यहाँ संभाल सकता है। और ये बाप जो 28वां बाप है बड़ा मशहूर है कि जब वो रात को सोता है तो उसे एक ऐसी सीढ़ी नज़र आती है जिस पर वो खुदा के फरिश्तों को नीचे से ऊपर जाते हुए और ऊपर से नीचे आते हुए देखता है और ऊपर वो खुदावन को भी देखता है। और खुदावन जो है उससे ये कलाम करता है 15वीं आयत में और कहता है, देख मैं तेरे साथ हूँ।
اگرچہ یہاں کوئی تیرے ساتھ نہیں ہے لیکن میں تیرے ساتھ ہوں اور ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے گا تیری حفاظت کروں گا۔ تو خدا جو ہے اس کی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے۔ اس کی زندگی کا جو پہلا حصہ ہے اس میں دوسروں کو، بھائی کو، خاندان کو، رشتہ داروں کو دھوکہ دینا ہے، سبقت لے جانا ہے، زور آزمائی کرنا ہے، کشتی لڑنا ہے۔ لیکن اب خدا جو اس کو زندگی دے رہا ہے، اس کی زندگی کے دوسرے حصے میں خدا اس کو تبدیل کر رہا ہے۔ خدا اس کو سکھا رہا ہے کہ تو اپنے باپ، اپنے دادا کی طرح اگر تو میرے کلام پر عمل کرے گا، میرے کلام پر چلے گا، بھروسہ رکھے گا، تو پھر میں تجھے جو ہے برومند کروں گا اور تیرے ساتھ رہوں گا۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو جو ہے ایک نیا دل دیا۔ جب صبح کو اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر خداوند تو میرے ساتھ رہے اور زندگی بھر میرے کاموں میں میری مدد کرے، مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دے، تو میں جو ہے سب کچھ کا جو تو مجھے دے گا اس کا 10واں حصہ ضرور تجھے دوں گا۔ عزیزو، ہم اپنی جو ذہانت ہے، ہمارا جو ٹیلنٹ ہے، اس سے جو ہے وہ ہم زندگی میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، ترقی نہیں کر سکتے، بڑا نام نہیں بنا سکتے۔ یعقوب کی زندگی کا جو پہلا حصہ ہے وہ ایسا حصہ ہے، وہ ہمارا ہم طبیعت انسان ہے، لیکن خدا نے اسے اپنے کام کے لیے چنا ہے۔ اور خدا کے کلام میں سے بھی ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ وہ تجھے نیا بنائے گا۔ خدا ہمیں بھی نیا بنانا چاہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کے دادا کو، ابرام کو جو ہے وہ نیا بنایا۔ جب خدا نے اس سے کلام کیا کہ تو میرے حضور چل اور کامل ہو، تو وہ شخص جو بے اولاد ہے وہ خدا کے کلام پر ایمان لایا اور کامل ہوا، اور خدا نے اس کا نام بھی جو ہے وہ چینج کیا، اور خدا نے ابرام سے اس کو ابراہیم بنایا، جس کا مطلب ہے قوموں کا باپ۔ خدا نے اس کو نیا بنایا۔ کیوں بنایا؟ کیونکہ وہ خدا کے کلام پر ایمان لایا اور اس نے وہ سب کچھ کیا جو خدا نے اسے حکم کیا، کلام کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کو بھی جو ہے وہ نیا بنایا۔ موسیٰ نے کبھی زندگی میں بھی ایسا نہیں سوچا ہوگا کہ جب وہ مصر میں تھا، مصر کا شہزادہ تھا، اس کے پاس اگرچہ مصر کے محل تھے، نوکر چاکر تھے، بڑی دولت تھی، لیکن خدا کا جو منصوبہ ہے، خدا کی جو محبت ہے، اس کے لیے وہ ایسی تھی کہ خدا اس کو مصر سے نکال کر جو ہے وہ بیابان میں لے کر آیا۔ خدا نے وہاں اس کی تربیت کی اور خدا نے اس کو اپنے کام کے لیے چنا، خدا نے اس کو نیا بنایا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آج دنیا کے جو مذاہب ہیں، دنیا کی قومیں جو ہیں، وہ خدا کے بندہ موسیٰ کی خدمت کو جو ہے وہ جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ خدا نے کس طرح جو ہے وہ موسیٰ کے ساتھ کلام کیا، روبرو کلام کیا اور اس کو اپنے کام کے لیے چنا۔ عزیزو، خدا جو ہے وہ ہمیں پرانی زندگی سے نکالنا چاہتا ہے، جیسے خدا نے یعقوب کو پرانی زندگی سے نکالا۔ یعقوب جو ہے وہ شاید اپنے خاندان پر، اپنے نسب نامے پر، اپنی ذات پر، اپنے باپ دادا کی دولت پر بڑا بھروسہ کرتا ہو اور وہ اپنے بھائی سے آگے نکلنا چاہتا ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ یعقوب جو ہے وہ دنیا کی چال بازی سے، دھوکہ بازی سے، جو ہے زور آزمائی سے، ان باتوں سے، فریب سے باہر نکلے اور خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرے۔ عزیزو، پرانے نامے میں ہم نے ان باتوں پر غور کیا۔ ہم نئے نامے میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوکا کی انجیل 17ویں باب میں لکھا ہے کہ خدا نے 10 کوڑیوں کو جب شفا دی، جب خداوند یسوع نے 10 کوڑیوں کو دیکھا تو خداوند نے ان کو شفا دی اور ان کو نیا بنا دیا۔ وہ کوڑی جو دکھ میں تھے، مصیبت میں تھے، بیماری میں تھے، خداوند نے ان کو شفا دے کر ان کو ایک نیا بدن دیا، ایک نئی زندگی دی، تاکہ وہ خداوند کی دی ہوئی زندگی میں جو ہے وہ خوش و خرم رہیں اور ایک اچھی زندگی گزاریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع نے متی کی انجیل میں 9ویں باب میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع نے ایک مفلوج کے جو ہے وہ گناہ معاف کیے، اس کو شفا بخشی، اور خداوند نے جب اس مفلوج کو دیکھا تو خداوند یسوع نے کہا کہ خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ خداوند یسوع نے اس مفلوج شخص کو بھی نیا بنا دیا۔ خداوند یسوع جو ہے وہ ہمیں نیا بنانا چاہتا ہے،
کیونکہ کلام کہتا ہے کہ ہم گناہ میں پیدا ہوئے ہیں، گناہ جو ہے وہ ہماری زندگی میں، ہمارے بلڈ میں ہے، اور اس گناہ کے باعث جو ہے وہ ہم خدا کی وہ برکت، وہ خدا کی فیور حاصل نہیں کر سکتے جو خدا نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ یعقوب کی زندگی پر بھی غور کریں، خدا اس کو ایسی فیور، ایسی برکت دینا چاہتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے نہ صرف اس کے لیے باعث برکت ہو بلکہ دوسروں کے لیے بھی باعث برکت ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش 32ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یعقوب نے ایک شخص کے ساتھ، ایک شخص جو اس کے ساتھ زور آزمائی کر رہا ہے اور یعقوب اس کے ساتھ زور آزمائی کر رہا ہے، اور پھر اس شخص نے یعقوب کو پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا یعقوب ہے۔ تو اس شخص نے جو یعقوب کے ساتھ زور آزمائی کر رہا ہے کہ اب تیرا نام یعقوب نہیں بلکہ آگے سے تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ تو عزیزو، یعقوب کا جو مطلب ہے وہ ہے دھوکہ باز، لیکن خداوند جو ہے اس کو ایسی زندگی سے باہر نکالنا چاہتا ہے۔ خداوند نے 32ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں پیدائش میں کہ اس کا نام جو ہے یعقوب سے بدل کر جو ہے وہ اسرائیل رکھا، یعنی کہ شہزادہ، خدا کا شہزادہ۔ عزیزو، ہم آج اپنی زندگی پر غور کریں۔ پطرس کے خط میں لکھا ہے، خدا کا بندہ پطرس کہتا ہے کہ پہلے تم کوئی امت نہ تھے، لیکن اب خدا نے تم پر خاص رحمت کی ہے، اور اب تم شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایک برگزیدہ نسل ہو۔ آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں۔ ہم پہلے کوئی امت نہ تھے، ہم کچھ نہ تھے، لیکن آج خدا یسوع کے وسیلہ سے جو ہے جب ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں تو ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، شاہی کاہنوں کا فرقہ بن جاتے ہیں، مقدس قوم بن جاتے ہیں۔ عزیزو، خداوند نے یعقوب کو جو ہے وہ ایک بڑے فریب میں سے نکالا۔ یہ شخص فریب میں زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ آج ہم میں سے بہت سے ہیں جو بہن بھائی ایسے ہیں کہ جو فریب میں یا کسی خیالی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم خیالی دنیا سے باہر نکل کر جو ہے وہ حقیقت میں، سچائی میں جو ہے وہ زندگی گزاریں۔ خدا یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں کہا کہ سچائی سے واقف ہو گئے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اور خدا یسوع جو ہے وہ یعقوب سے بھی پیار کرتا ہے، اور خدا یسوع نے اسے دکھوں میں سے گزارا۔ عزیزو، ہم جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، مسیحی زندگی گزار رہے ہیں، ہماری مسیحی زندگی میں دکھ جو ہے وہ ایک خاص معنی رکھتا ہے۔ اگر ہم خدا کے بہت سارے بندوں پر غور کریں، مقدسوں پر غور کریں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں خوشیاں بھی ہیں، ان کی زندگی میں دکھ بھی ہیں، لیکن وہ دکھ میں ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ یہیں یعقوب کو بھی جو ہے وہ خدا کہہ رہا ہے کہ اگرچہ تو یہاں دکھ میں ہے، مصیبت میں ہے، لیکن اگر تو میرے کلام پر عمل کرے گا تو میں تیرے ساتھ رہوں گا، اور جہاں کہیں تو جائے گا تیری حفاظت کروں گا۔ یہ ایک بڑا کلام ہے، ایک بڑی خوشخبری ہے جو خدا یعقوب کو دے رہا ہے۔ عزیزو، ضرورت ہے کہ آج ہم جو ہیں وہ نئے بنیں، کیونکہ آج ہمارے دماغ میں جو کچھ چل رہا ہے، جو کچھ ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہن میں فکریں ہیں، سوچیں ہیں، وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنے % صحیح ہیں، لیکن اپنا مستقبل، اپنا فیوچر خداوند کے ہاتھوں میں دیں۔ تو جب آپ خداوند کے ہاتھوں میں اپنا مستقبل، اپنی زندگی دیں گے، وہ آپ کو نیا بنائے گا۔ کل کے دن کے بارے میں آپ نہیں جانتے، لیکن خدا آپ کے کل کے دن کو بھی جانتا ہے، آنے والے حالات کو بھی جانتا ہے، آپ کی ضرورتوں کو بھی جانتا ہے۔ اور خدا کی محبت تو یہ ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ تو عزیزو، ضرورت ہے کہ ہم خدا کے اس کلام سے برکت پائیں اور زندگی پائیں۔ اور میں آخر میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا کہ خدا جو ہے وہ آپ کی زندگیوں کو بھی نیا بنائے۔ وہ بہن بھائی جنہوں نے ابھی تک خداوند کو قبول نہیں کیا، خداوند جو ہے ان کو بھی یہ فضل اور توفیق بخشے کہ وہ خداوند یسوع کی دی نجات اور زندگی پر جو ہے اس کو قبول کریں اور ایک اچھی زندگی کو شروع کریں، اور خدا ان سے بڑی بڑی برکت اور نعمتیں پائیں۔ آمین۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔ آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے۔
बुज़ुर्ग खुदा आसमानी बाप यस्सु मसीह के नाम से आज के दिन के लिए, जान बख्शी के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। बुज़ुर्ग खुदा इब्राहिम के खुदा, इसाक के खुदा, यकूब के खुदा, मैं ख़ास तौर पर तेरे खादम पास्टर सीसल जॉन बरकत के लिए, उनकी खुदा सारी खिदमत के लिए तेरी बरकत सलामती चाहता हूँ। खुदा तूने अपने बंदा को बड़ी रोया दी है ताकि खुदा फेथ टीवी के इस प्लेटफार्म से खुदा सारी दुनिया में तेरे कलाम को सुनाया जाए। रूहें जो हैं वो ज़िंदगी पाएँ, ख़ानदान बचें, बीमार शिफा पाएँ। और खुदा तूने अपने कलाम को अपने सब नामों से ज़्यादा अज़मत बख्शी है। आज खुदा देख तूने जो अपना कलाम दिया है, पैदाइश की किताब में से 28वें बाब में से देख खुदा तूने याकूब को खुदा ये अपना कलाम दिया कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं हर जगह तेरी हिफाजत करूँगा। और प्यारे खुदा तूने इसकी ज़िंदगी को बदल दिया। खुदा तो हमारी ज़िंदगी को बदलना चाहता है, तो हमारी ज़िंदगी से प्यार करता है क्योंकि तो हमारा खालिक और मालिक है। इब्राहिम के खुदा, इसाक के खुदा, यकूब के खुदा, मैं खुदा देख तेरा छोटा सा खादम होते हुए यस्सु मसीह के नाम से खुदा देख तमाम सामीन के लिए तेरी बरकत सलामती चाहता हूँ। जो बीमार हैं वो यस्सु मसीह के नाम में शिफा पाएँ। खुदा यस्सु तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। जलाल खुदा बाप, बेटा रूल कुदस को मिले, यस्सु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस फेथ टीवी, आमीन।